علماء اکرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں اراکین اور ہم اور آپ کہ آج کی اس سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر ہم اور آپ آج کی اس نورانی عرفانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ابھی چند ہی لمحات کے بعد آپ دیکھیں گے قاری قرآن، ماہر تجوید و بیان حضرت حافظ و قاری ارشاد صاحب قبلہ کی محنتیں اور اس کا نتیجہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک بچے کے سر پر دستار حفظ سجائی جائے گی، وہ آپ کے سامنے منظر ہوگا۔ یہ حضرت کی محنتیں ہیں، آپ کی کاوشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میرے بعد بھی الحمدللہ ہندوستان کے وہ نامور خطبہ تشریف رکھتے ہیں، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ قادری، اور ان کے بعد ماہر علم و فن شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ منظری۔ ان دونوں کے خطابات ہمیں اور آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ 30 سے 35 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا۔ اپنے اس وقت کے اندر حفاظت قرآن اور اس کے اسباب، اس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دائیں جانب دیکھ رہے ہیں شہنشاہ ترنم، شاہکار ترنم، پیکر خلوص و محبت عالی جناب سرفراز فریضی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور بائیں طرف نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری وسیم صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری شعیب صاحب قبلہ اور دیگر ارباب علم و دانش یہاں پر تشریف فرما ہے۔ چند لمحات کے لیے میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لکتاب عظیم، وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ فرماتے ہیں میرے امام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بریلی کے امام نے اپنی پوری زندگی کو ایک شعر کے اندر بیان کیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور لاکھوں پیروں مریدوں کے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اگر بولنا آپ جانتے ہیں تو بول کر کے سنیے گا،
ورنہ تو میں تو نہیں کہنے والا ایک بار بھی کہ آپ سبحان اللہ کہیے. جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور یہاں بیٹھنا ہمارا کامیاب ہو جائے تو پھر الحمدللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں آپ کی زبانوں سے آنی چاہیے. بے شک. آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مالک انس و جاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہ لکتاب عظیم، بے شک قرآن مجید عزت و عظمت والی کتاب ہے. دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی میگزین ہیں، دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والی کتاب ہو، کائنات میں اصح الکتب اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ذرا بولے سبحان اللہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلیمان قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی مدرسہ اہل سنت صادق العلوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیے آپ حضرات. ماشاءاللہ شہنشاہ خطابت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ قادری پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. مشل کے بولے سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں اور بڑی بلندی عطا فرمائی ہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، قرآن مجید کی طرح کوئی کتاب نہیں. قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائے، قرآن مجید کو ہاتھ لگاؤ تب ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھو تب ثواب ہے، قرآن مجید کو ہونٹوں سے بوسہ دو تب ثواب ہے، قرآن مجید کو سر پر رکھو تب ثواب ہے، قرآن مجید کو آنکھوں سے لگاؤ تب بھی ثواب ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی رہی ہے کہ جس کا چومنا بھی عبادت ہو، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہو، جس کا آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہو، جس کو بوسہ دینا بھی عبادت ہو. یہ عظمت اگر اللہ نے کسی کتاب کو عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ہے. جس قرآن مجید کی تکمیل کا ابھی تاج زرری ایک حافظ کے سر پر رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں قرآن مجید کو عطا فرمائی ہے. آپ ہندوستان کے کوئی سی بھی میگزین کو اٹھا کر کے دیکھ لے، دنیا کی کسی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کا کوئی اخبار ہو، آپ اس کا مطالعہ ایک بار کریں گے، اس کو 2 بار پڑھیں گے، اس کو 3 بار پڑھیں گے. کسی بھی میگزین کو، کسی بھی ناول کو، کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، 3 مرتبہ سے زیادہ آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اس سے انسان کا دل بھرتا ہے. لیکن قربان جائے قرآن مجید کی عظمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر. انسان رمضان شریف میں سارا رمضان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. کسی کی 50 سال عمر ہو گئی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے، کسی کو 80 سال گزر گئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے. انسان مہد سے لے کر کے لحد تک قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کا دل اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا. یہ اللہ نے اپنے قرآن کو عظمت عطا فرمائی ہے. جتنا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قرآن اسی انسان کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قرآن مجید کو ایسی عظمت اللہ نے عطا فرمائی
اور اسی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم پر لیا اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ قریب کرے، تفسیر برہان القرآن کا آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جلد نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 14۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی 14ویں پارے کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، اسی طرح صراط الجنان کے اندر برہان القرآن کی جلد نمبر 4 کے اندر علامہ قرطبی کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں مصنف، اور لکھتے ہیں کہ مامون رشید کی محفل میں ایک انسان آتا ہے جس نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی اور دیکھنے میں مسلمان لگ رہا تھا۔ جناب مامون رشید نے جب مذہب اسلام کی دعوت کو پیش کیا تھا تو اس نے مذہب اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مامون رشید کی محفل سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد چلا جاتا ہے، پھر 1-2 سال کے بعد آپ کی مجلس میں آیا اور آنے کے بعد مذہب اسلام کو قبول کر کے آیا تھا۔ جناب مامون رشید نے پوچھا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح، جب 1-2 سال پہلے آئے تھے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی، اس وقت تو ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آج 2 سال کے بعد آئے ہو، بات کیا ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے؟ مذہب اسلام کو قبول کر کے آئے ہو تو پھر صادق پور کے زندہ دل مسلمانوں تختیہ دل پر جلالی کا جملہ نوٹ کرو۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب مامون رشید نے اتنا کہا تھا تو اس انسان نے کہا تھا کہ آپ کی محفل سے اٹھنے کے بعد میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے تھے اور توریت کے ماننے والوں تک پہنچایا تھا، میں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ کمی کر دی تھی اور کچھ اس کے اندر بیشی کر دی تھی، اور ان لوگوں نے جو توریت کے ماننے والے تھے ان 3 نسخوں کو میرے ہاتھ سے قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح انجیل کے 3 نسخے لکھے، اسی طرح زبور کے 3 نسخے لکھے، ان کے ماننے والوں نے اپنی اپنی کتاب کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب باری آتی ہے لا ریب کتاب کی، جب باری آتی ہے قرآن مجید کی، جب باری آتی ہے برہان رشید کی، جب باری آئی تھی اللہ کے کلام کی، تو میں نے اللہ کے کلام کے 3 نسخے لکھے تھے اور لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے کچھ گھٹایا تھا اور اس کے اندر کچھ بڑھا دیا تھا۔ یہ انسان کہتا ہے میں اسلام کے ماننے والوں کے پاس جب اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخوں کو لے کر کے گیا تھا تو مسلمانوں نے میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کو واپس کر دیا تھا اور بتایا تھا یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے میرے ہاتھ سے لکھے قرآن کو واپس کر دیا تھا۔ مصنف کہتے ہیں جب اس انسان نے اتنا کہا تو بتایا میں سمجھ گیا جس مذہب کی کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا وہی مذہب دنیا کے اندر اسلام سب سے بہترین مذہب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اسی حقانیت کی بنیاد پر مذہب اسلام کو قبول کر لیا تھا کہ جس مذہب کی کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا وہی مذہب دنیا کے اندر سب سے بہترین اور اچھا مذہب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ کل کوئی چینجنگ کر سکا، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ تفسیر برہان القرآن کے اندر جلد نمبر 4 میں حفاظت قرآن کے 4 اسباب بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح فرمائی ہے۔ 4 وجوہات لکھی ہے، 4 اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے محفوظ فرمائے ہیں تاکہ قرآن مجید ہر طرح کی تغیر و تبدل، ہر طرح کی تحریفات سے محفوظ ہو جائے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کا خالق اور اس کا رزاق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی تخلیق اور ہر جاندار کے رزق کو اسباب کے ذریعے سے مہیا فرما دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں دنیا یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے لکھ دی ہے اور اسباب کے سپرد فرمائی ہے۔ اب ذرا توجہ قریب کرے، آپ کی سبحان اللہ کی آواز آئے تو قرآن مجید کی حفاظت کا پہلا سبب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں، ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی
قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرما کر۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اب پتہ چلا گیا کائنات میں قرآن وہ ہوگا جو عربی زبان میں ہو، کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید سے پہلی جو دوسرے صحیفے اور دوسری کتابیں انبیاء اکرام کے اوپر نازل ہوئی تھی ان کی زبان ایک نہیں تھی، کوئی عربی زبان میں نہیں تھی بلکہ کوئی عبرانی زبان میں تھی، کوئی سریانی زبان میں تھی، کوئی کسی زبان میں تھی۔ تو اس طرح ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے اندر چینجنگ کی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ترجمہ کیا تھا، لیکن قربان جائے قرآن مجید کی عظمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان عربی زبان رکھی ہے اور قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ پہلی کتابوں کی زبان ایک نہیں تھی بلکہ پہلی جو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی تھی ان کی زبانوں کو الگ الگ رکھا تھا، اس لیے کسی نے چاہا اپنی خواہش کے اعتبار سے بدل دیا، جس نے چاہا اپنی منشا کے مطابق بدل دیا، اس طرح ان میں تبدیلی اور تغیر تبدل ہوتا رہا، ان میں تحریفات ہوتی رہی، لیکن قرآن مجید کو 1450 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے قلب مصطفیٰ پر، جیسے اس وقت نازل ہوا تھا ایسے ہی آج بھی ہے اور ایسے ہی صبح قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کی حفاظت فرمائی ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا انگلش میں ترجمہ ہو سکتا ہے، ہندی میں ترجمہ ہو سکتا ہے، سنسکرت میں ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں ہو سکتا۔ قرآن اگر ہوگا تو عربی زبان میں ہوگا، نہ کل کوئی بدل سکا تھا نہ آج کوئی بدل سکتا ہے، اور صبح قیامت تک قرآن کا ایک بھی نقطہ کوئی انسان نہیں بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس طرح اللہ۔ اللہ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل فرما کر اس کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا سبب قرآن مجید کی حفاظت کا ہے حفظ قرآن کا آسان ہونا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آج دنیا کا آپ مطالعہ کریں اور آپ کے صادق پور میں الحمدللہ کتنے حفاظ ہیں، کوئی 10 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی 12 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی 13-14 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے، اور آپ دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر اسی قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کا آسان کر کے، یعنی قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر کے اس کی حفاظت فرمائی اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی دشمن اسلام، کوئی دشمن قرآن کو اگر مٹانا بھی چاہے تو کتابی شکل میں جو قرآن ہے اس کو تو بدل سکتا ہے، اس میں تو چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 10 سال کے بچوں کے سینوں میں، یہ جو 8 سال کے، یہ جو 15 سال کے بچوں کے سینوں میں یہ جو قرآن مجید محفوظ ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی جو حفاظت فرمائی ہے وہ یاد کو آسانی کے ساتھ کر کے آج حفاظت فرمائی کہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں آج اللہ کا پورا قرآن محفوظ ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیسرا سبب ہے کتابت قرآن اور خلفائے راشدین کا کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی صحابہ اکرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی ظاہری زندگی میں قرآن مجید الگ الگ چیزوں پر پورا لکھا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری تحریرات کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ایک تھیلے میں ٹانگ دیا تھا اور بتایا تھا یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مشورے کی بنیاد پر حضرت حفصہ کے پاس یہ جو قرآن مجید کا تھیلا تھا اس کو منگوایا گیا
گیا تھا. ساری تحریرات کو منگانے کے بعد 7 نقلیں قرآن مجید کی تیار کی گئی تھی اور 7 نقلوں کو پھر مملکت کے الگ الگ صوبوں میں بھیج دیا گیا تھا. ایک نسخہ مکہ شریف میں بھیجا, ایک کوفہ کے اندر بھیجا تھا, ایک بصرہ کے اندر بھیجا, اسی طرح ملک شام کے اندر بھیجا, ملک مصر کے اندر بھیجا اور یمن کے اندر بھیج دیا گیا تھا. ان 7 صوبوں کے اندر مختلف مملکت کے اندر جب قرآن مجید کے نسخوں کو بھیجا گیا تو لوگوں نے قرآن مجید کی نقل کو شروع کی تھی. اسی طرح آج دنیا کے اندر جو کتابی شکل میں قرآن مجید ہے یہ پھیلتا چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابت قرآن اور خلفائے راشدین کی بنیاد پر اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. قرآن مجید آج بھی کتابی شکل میں موجود ہے. نہ کل کوئی بدل سکا تھا, نہ آج کوئی بدل سکتا ہے, نہ صبح قیامت تک بدلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی جو حفاظت فرمائی ہے یہ کتابت قرآن اور خلفائے راشدین کے کردار کی بنیاد پر فرمائی ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ. بات بھی آپ سمجھ رہے ہیں یا خالی میں ہی بول رہا ہوں؟ ارے سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ ذرا بول دے سبحان اللہ. قرآن مجید کی حفاظت کا چوتھا سبب ہے تراویح کے اندر قرآن مجید کو پورا سنانا. جو حافظ تراویح کے اندر قرآن مجید کو نہیں سناتے ہیں ان کے سینوں سے قرآن مجید رخصت ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں چند دن تک تراویح پڑھائی تھی, اس کے بعد تراویح کو بند کر دیا تھا. اور تراویح کے اندر قرآن مجید کا مکمل کرنا یہ اللہ رب العزت نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم سے کام لیا. اور سب سے پہلے قرآن مجید تراویح کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے لیے حکم دیا کہ تراویح کے اندر آپ قرآن مجید کو مکمل کریں. تو اس طرح کائنات کے اندر تراویح میں سب سے پہلا قرآن مجید ختم کرنے والا اگر دنیا میں کوئی انسان ہے سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 اسباب کے ذریعے سے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. اور ایسی حفاظت فرمائی کہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری بدلتی چلی گئی, ساری میں چینجنگ ہو گئی, لیکن قرآن مجید جیسا کل تھا ایسے ہی آج ہے اور صبح قیامت تک ایسا ہی قرآن مجید رہے گا. بے شک سبحان اللہ. اس طرح اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی. اور صادق پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں, آپ جانتے ہیں اسی قرآن کے علوم کو ہمارے بزرگوں نے کس طرح حاصل کیا, کس طرح قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان عالم دین بنتا ہے, کس طرح قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان قاری قرآن بنتا ہے. اگر آپ کی سبحان اللہ کی صدا آئے تو میں حدیث شریف آپ کے کانوں تک پہنچاؤں. ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ. قرآن مجید کے علوم کو ہمارے بزرگوں نے کس طرح حاصل کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق کی جامع مسجد کے امام ہیں, دمشق کی جامع مسجد کے امام ہیں. وہیں پر آپ تشریف فرما ہے. ایک انسان ہے جو مدینۃ الرسول کو چھوڑتا ہے. سرکار کے مدینہ شریف کو چھوڑنے کے بعد اس نے مکہ شریف سے ملک شام کا سفر کیا تھا اور قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا. اور دمشق کی جامع مسجد میں جانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار کے صحابی, میں نے سنا ہے کہ آپ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں. میں نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا ہے, میں کسی کام کی بنیاد پر نہیں آیا, میں تجارت کی بنیاد پر نہیں آیا, کسی مال و اسباب کی بنیاد پر نہیں آیا. میں نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف کا علم آپ کے پاس ہے, اسی حدیث شریف کا علم لینے کے لیے میں سرکار کے مدینے کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ تک آیا ہوں. بتاؤ تو صحیح وہ سرکار کی کون سی حدیث پاک ہے جس کو آپ
آپ بیان کرتے ہو. جناب ابو دردہ بیان کرتے ہیں ہاں میں نے سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روایت بیان کرتے ہوئے سنا اور سرکار مصطفیٰ نے بیان فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ فإن الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. سرکار مصطفیٰ کے صحابی کہتے ہیں میں نے سرکار مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب کوئی انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو طے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلاتا ہے اور پھر اللہ کے نورانی فرشتے اسی بچے کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کوئی پڑوسی ملک کا پرائم منسٹر آ جائے, کوئی بڑا ادھیکاری آ جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کا استقبال کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے پیروں کے نیچے سرخ قالین کو بچھا دیا جاتا ہے اور پھولوں کی مالا اس کے گلے کے اندر ڈال دی جاتی ہے. یہ دنیا والوں کا استقبال ہے. لیکن قربان جائے آپ کے گلی کا بچہ, آپ کے محلے کا بچہ جو صادق العلوم میں پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد کوئی یسل القرآن لگا کر, کوئی قرآن کریم کو لگا کر جب اپنے سینے سے نکلتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کا استقبال کسی پھول سے تو نہیں کرتے, گاؤں والے اس کے پیروں کے نیچے کسی قالین کو تو نہیں بچھاتے, لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کا, چھوٹے چھوٹے بندوں کا جو استقبال کراتا ہے وہ دنیا کے لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا کی ساری اچھی مخلوق بلکہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے میرا بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے, اس کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی عبد القادر صاحب منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ عظمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کائنات میں سب سے صحیح اور سب سے عظمت والی کتاب اللہ کا قرآن ہے, اور قرآن مجید کے بعد سب سے افضل والا کتاب بخاری شریف ہے. بولو کون سی ہے؟ ارے بولو کون سی ہے؟ بخاری شریف. ادھر توجہ کریں, میری گفتگو ختم ہو رہی ہے بس. بخاری شریف ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن مجید کے بعد سب سے افضل والا کتاب اگر کوئی ہے تو پھر بخاری شریف ہے. لیکن صادق پور کے مسلمانوں, کیا آپ نے کبھی پڑھا, آپ نے کبھی سنا کہ بخاری شریف ہمارے ہاتھوں میں, ان علماء کے ہاتھوں میں کیسے آئی؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر ذرا سبحان اللہ کی صدا آپ کو لگانی ہوگی. بولے سبحان اللہ. امام بخاری کہاں کے رہنے والے؟ بخارا کے رہنے والے. 11 سال کی عمر شریف ہے. آپ کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بخارا سے لے کر کے چلتی ہوں, کبھی اس استاذ کے پاس میں نے داخلہ کرایا, کبھی اس استاذ کے پاس میں نے داخلہ کرایا. اس طرح میرا بیٹا جب مصر کی سرزمین پر جاتا ہے تو کبھی اس استاذ کے پاس جاتا تھا, کبھی استاذ کے پاس جاتا تھا. اور میرے بیٹے بخاری نے, محمد بن اسماعیل نے مصر کی گلی گلی کی خاک چھانی ہے. پھر کہیں جانے کے بعد سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات کا علم بخاری کے سینے میں آیا ہے. لیکن ذرا توجہ قریب کرے اور دل کے کانوں سے سنے. جلالی آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ علم دین حاصل اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین نے بڑی تغودو کی ہے, بڑی مشقتیں اور محنتیں کی ہیں, پھر کہیں جانے کے بعد یہ قرآن و حدیث کا علم ملتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بخاری چند دنوں تک استاذ کی بارگاہ میں نہیں گئے تھے تو بچوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ بخاری کو دیکھ کر کے آؤ. چند دن ہو گئے ہیں, بخاری استاذ کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچوں نے آ کر کے دیکھا تھا تو امام بخاری کے جسم پر کپڑوں کی شکل میں پھٹے ہوئے چیتھڑے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کے جھوپڑے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں. بچوں نے پوچھا بخاری
चंद दिन हो गए हैं, उस्ताद की बारगाह में क्यों नहीं हाजिर हुए? तो जुमला सुनो, इमाम बुखारी कहते हैं, जिस चादर को ओढ़कर, जिस कपड़े को पहन करके मैं उस्ताद की बारगाह में जाता था, उस कपड़े को रात कोई चोर चुरा करके ले गया। अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है जिसे पहनकर, जिसके अपने जिस्म को ढांपने के बाद मैं उस्ताद की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के लिए लोगों ने चंदा जमा किया था, और चंदा जमा करने के बाद जब बुखारी इल्म दीन हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता उस्ताद की बारगाह में जाने लगे, तो फिर कुर्बान जाए इमाम बुखारी की अजमत पर एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, बल्कि 6 लाख हदीसों को इमाम बुखारी ने अपनी ज़बान की नोक पर गुजार दिया था, और 6 लाख हदीसों को इमाम बुखारी ने अपनी ज़बान पर गुजार दिया था। और जब बुखारी शरीफ लिखने की बारी आई थी, तो इमाम बुखारी ने 9000 नवाफिल अदा किए थे, 9000 मरतबा गुस्ल किया था, 18000 नवाफिल पढ़े थे। और इमाम बुखारी ने एक बुखारी शरीफ को 1-2 दिन नहीं, महीने 2 नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि मुकम्मल 16 सालों में इमाम बुखारी ने एक बुखारी शरीफ को लिख करके हम जैसे को हाथों में दिया, और दुनिया वालों को बता दिया इल्म दीन इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है, उसके लिए मशक्कतें उठानी पड़ती है, परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के नबी के दीन का इल्म सीने में आ जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह हमारे बुजुर्गों ने इल्म दीन हासिल किया और हम तक वो मुंतकिल किया। आज तो हमारे लिए बड़ी आसानियां हैं। पहले दौर में जैसे आज मदरसों की फरावानी है, उस तरह मदरसे नहीं होते थे, बड़ी बड़ी दूर जाते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए। एक एक हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए कई कई महीनों का ऊंट की पुश्त पर बैठने के बाद सवार होकर के उन्होंने सफर किया था। फिर कहीं पूरे कुरान का नहीं, बल्कि एक एक हदीस शरीफ का इल्म हासिल होता था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने 2 महीने का सफर किया ऊंट पर, और सिर्फ एक हदीस शरीफ का इल्म हासिल किया था। 2 महीने। इस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें की हैं। फिर कहीं जाने के बाद हम तक इल्म दीन हासिल हुआ है, हम तक इल्म दीन पहुंचा है। मैंने खुतबा के अंदर एक हदीस शरीफ को पढ़ा था। साहिब मिशकात लिखते हैं, इन्ना हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ये जो इल्म है ये दीन है, और तुम देखो कि दीन कहाँ से ले रहे हो। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये गुमराहियत का दौर है, ये इंटरनेट और मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। आज हर इंटरनेट पर बैठने वाला मेरी तरह जुब्बे में बैठता है, मेरी तरह अमामा शरीफ सजा करके बैठता है। लेकिन अगर आपने सादकपुर के मुसलमानों अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता और पैरास्ता नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी नौजवान नस्ल उलमा इकराम से दूर भागेगी, कुरान और हदीस के इल्म से तुम्हारी नौजवान नस्ल कोरी हो जाएगी। इसलिए कि ये मोबाइल का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आज डॉक्टर भी बैठ करके एक आलिम का लिबादा ओढ़कर वो कुरान और हदीस की तालीम देता है। आज डॉक्टर कहलाने वाला, आज कोई इंजीनियर कहलाने वाला, वो जुब्बा पहन करके, वो दस्तार पहन करके वो कुरान और हदीस का इल्म बांटता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर को तो सुई लगानी आती है, प्लम्बर को तो टंकी का इल्म आता है, और डॉक्टर को तो ये बीमारियों का इलाज आता है, वो तो तबीब होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर हो तो वाकई में कुरान का डॉक्टर हो, डॉक्टर हो तो हदीस का डॉक्टर हो, मास्टर अगर हो तो कुरान का मास्टर हो, अगर मास्टर हो तो हदीस का मास्टर हो। आज न जाने डॉक्टरों की शक्ल में, आज मास्टरों की शक्ल में कितने बदअकीदा बातिल मजहब रखने वाले इंसान मेरे तेरे घर के बच्चों का, मेरे तेरे नौजवानों का आज अपनी ज़बान के जरिए से उनका अकीदा खराब कर रहे हैं, उनके दीन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ये जो इल्म है ये दीन है, फिर तुम देखो दीन कहाँ से ले रहे हो। आज
کوئی انسان ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سونا خریدنے کے لیے نہ جانے کتنی دکانوں کو پار کرتا ہے، پھر کہیں جانے کے بعد سونا خریدتا ہے۔ تو صادق پور کے مسلمانوں، سونے سے کہیں زیادہ قیمتی تو علم دین ہے، اور دین ہے سرکار مصطفیٰ کا دین ہے۔ جب سونا اتنی جانچ پڑتال کے ساتھ خریدتے ہو تو دین اتنا سستا کیسے ہو گیا کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جس سے چاہا اس سے دین لے لیا، انٹرنیٹ پر جس سے چاہا دین لے لیا۔ اس طرح دین نہیں ملتا ہے، اس طرح علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب باضابطہ کسی استاذ کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانو ادب کو طے کرو، تب علم ملتا ہے۔ تمہاری اولاد علم دین کے زیور سے مالا مال ہوگی تو پھر وہ تمہاری عظمت کو بھی پہچانے گی، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانے گی۔ جب ایک انسان پر علم ہوگا تو شادی کے بعد اپنی بیوی کے حقوق کو بھی جانے گا، ورنہ علم نہیں ہوگا تو آپ کی زبان میں یہی کہے گا کہ بیوی تو پیر کی جوتی ہے، چاہو تو پہن لو چاہو تو پھینک دو۔ پھر جب بوڑھے ماں باپ ہوں گے، علم نہیں ہوگا تو پھر ان کو الگ کرے گا، کبھی کالی پیلی آنکھیں دکھائے گا، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ لیکن جب نبی کے دین کا علم اس کے سینے میں آئے گا تو ماں باپ کی تعظیم و توقیر بھی کرے گا اور اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے۔ بچہ نہ دنیا سے جاہل رہے نہ دین سے جاہل رہے۔ آج کے دور میں دونوں کی ضرورت ہے، دنیا کا بھی عالم ہو اور دین کا بھی عالم ہو تو یہاں بھی ترقی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔